रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو آج کا ہمارا سبق ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 31 اور پارہ آٹھواں پارہ ہے اور آج کی تاریخ ہے جی 25 مارچ 2026۔ تو اللہ پاک کی توفیق سے ہی کہنا سننا ہوتا ہے اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ اس قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ جو ہمارے اندر مذہبی لحاظ سے کمی ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں حکماً کہہ دی ہوئی ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں اسے اگنور کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس ترجمے کے ذریعے سے کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کرے وہ چیزیں ساری کی ساری جو کسی وجہ سے اگنور ہیں وہ ساری ہماری عملی زندگی میں آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا پاک ارشاد ہے، فرمایا کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، اور اس کے اندر اللہ پاک کا خطاب جو ہے ساری انسانیت کو ہے، اس میں قطع نظر اس کے کہ کیا کہتے ہیں وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بٹ اللہ نے عبادت کے کچھ ضابطے بیان کیے ہیں کہ عبادت کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم بالکل صحیح طریقے سے تیار ہو کر اللہ کے گھر عبادت کے لیے جایا کریں۔ اللہ نے لفظ کلی لگا کر اس کا مطلب ہے ہر دفعہ ہر نماز میں ایور آپ اللہ کے گھر میں جب بھی جائیں گے اس انداز سے آپ کا جانا ہوگا، السلام علیکم، اس انداز سے آپ کا جانا ہوگا کہ اس انداز سے آپ کا جانا ہوگا کہ آپ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے آپ جائیں گے، اور اس میں اس بات کا احتیاط کریں گے کہ دیکھیں ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے گھر میں جب بھی کوئی آئے تو اس انداز سے آئے کہ بالکل تیار ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اور پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ یہ مینرز ہیں اللہ کے گھر میں عبادت کے جانے کے لیے، ورنہ
मस्जिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह पाक ने तमाम किस्म की इबादत गाहों के लिए भी ये ला बना दिया कि जब भी कोई मस्जिद के लिए इबादत के लिए जाए तो बिल्कुल तैयार होकर अच्छे लिबास पहन कर जाए। तो उस तो अब चूंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने हमें हुक्म नाजिल कर दिया है, तो इसलिए अब ये हमारे मुसलमानों के लिए लाजमी जुज़ है कि मस्जिद के अंदर जाते हुए हम अच्छा लिबास पहन कर जाएंगे, जिसके अंदर क्या कहते हैं, लिबास जिस्म के मुताबिक भी हो और साफ भी हो, पाक भी हो, और क्या कहते हैं, साथ में है कि भी देखने में भी गुड लुकिंग नजर आ रहा हो। और उसके बाद अल्लाह पाक ने दूसरी बात फरमाई, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, और कहा कि तुम खाओ और पियो, और वला तुसरिफू, फजूल खर्ची ना करो, बेजा खर्च ना करो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ खर्च करना फजूल खर्ची है। और इसलिए इसके अंदर एहतियात करनी होगी कि हम अ, अल्लाह पाक के इस हुक्म को पूरा करने के लिए कि खाना और पीना ये भी अल्लाह का एक हुक्म है। अल्लाह कह रहे हैं खाओ और पियो, ये अल्लाह का हुक्म है। और साथ ही उस हुक्म के साथ वला तुसरिफू, और उसमें इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो। और अगर बात बुरी ना लगे तो मैं ये कह दूं कि वला तुसरिफू के अंदर हम शादियों वगैरह पे, फंक्शनों वगैरह पे जाते हैं, तो उसमें खाना खाने के दौरान बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट कर कर आते हैं, तो ये इसराफ में आ जाएगा, ज़ाया करने में आ जाएगा। तो हम ऐसा ना करें, उसमें इसराफ ना करें उसको बिला वजह। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे इतना खाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कहते हैं वो किया जाता है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें बिला ज़रूरत तैयार करके रखी होती हैं जो बाद अज़ां ज़ाया होती हैं, उस पे उससे भी मना किया गया है। तो चीज़ें खानी भी हैं, पीनी भी हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए इसको खाना और पीना है। और अल्लाह पाक कहते हैं कि वला तुसरिफू, इसराफ नहीं करना। क्योंकि वजह क्या है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। अल्लाह इस तरह इसराफ करने वालों को, फजूल खर्ची करने वालों को, वेस्ट करने वालों को पसंद नहीं करता। तो ऐसा ना हो कि हम अपने आप में ये जोन में बैठे हो कि जी हमारे पास अल्लाह ने दिया हुआ है, हम जैसे चाहें खर्च करें, उसमें अपनी मर्जी करें। तो इसमें अल्लाह ने अपनी मर्जी से रोक दिया है। अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम अपनी मर्जी करोगे और उस अपनी मर्जी करने में अगर तुमने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा और उसमें इसराफ की शक्लें निकल आईं, फजूल खर्ची की और ज़ाया करने वाली, तो उसमें फिर अल्लाह के नापसंदीदा लोगों में आपका शुमार होगा। तो लिहाजा हमें इस बात की एहतियात करनी होगी कि हम अपने खाने पीने में पूरा और लिबास में पूरी एहतियात करेंगे कि जिसमें इसराफ की शक्ल पैदा ना हो। और उसके बाद अल्लाह पाक ने एक और अहम तरीन बात की तरफ इशारा फरमाया। फरमाया कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरज लिइबादी, के अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि प्यारे इनसे पूछो या इनको बताओ कि किसने हराम किया है तुम्हारे ऊपर उन तमाम अच्छी चीज़ों को, खूबसूरत चीज़ों को, जो अल्लाह जल्ल शान ने अपने बंदों के लिए दुनिया के अंदर पैदा की हैं, निकाली हैं। वो तय्यबात, अच्छी खूबसूरत चीज़ें भी, और तय्यबात और पाक भी, मिनर रिज्क, रिज्क में से अल्लाह जल्ल शान ने खुद साख्ता तौर पर, वो जो लोग पहले ज़माने में कुछ ऐसा थे कि जो मजहबी तौर पर अपने आप को वक्फ कर देते थे कि जी हमने क्या कहते हैं बिल्कुल सादा खाना खाना है, कोई अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी, सादे लिबास, बिल्कुल लिबास ऐसा पहनना है। अल्लाह कहते हैं मैंने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया हुआ। अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि इनको बताओ कि मन हर्रमा जीनत अल्लाह हिल्लती अखरज अली इबादी ही, कि किसने हराम किया तुम्हारे ऊपर अच्छा खाना, अच्छा लिबास पहनना,
اچھی سواری استعمال کرنا، اچھا گھر بنانا، اللہ کہتے ہیں میں نے تو کوئی ایسا ہی حرام نہیں کیا تمہارے اوپر۔ اخرج علی عبادی ہی، جو میں نے اپنے بندوں کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں اس میں نے تو کوئی ایسی چیز حرام نہیں کی کہ یہ چونکہ بڑا اللہ والا ہے، اس کا تو چونکہ کوئی کیا کہتے ہیں اچھا نہ کھانا کھائے گا، نہ اچھا لباس پہنے گا، نہ اچھا گھر میں رہے گا، اللہ کہتے ہیں میں نے تو کوئی حرام نہیں کیا، یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، ان کے استعمال کے لیے پیدا کی ہیں، اس میں نے کوئی چیز حرام کی ہی نہیں۔ والطیبات من الرزق، اور طیبات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے اندر تین کوالٹیز ہوں، کہ وہ جیسے کھانے کے اندر میں تین چیزیں جو تین کوالٹیز ہوں کہ وہ خوش رنگ بھی ہو، خوش ذائقہ بھی ہو، اور خوشبودار بھی ہو۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کے اندر تین چیزیں ہوں، ایسے لباس کے اندر تین چیزیں ہوں، ایسے سواری کے اندر، ہر چیز کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر ان ساری چیزوں کو بہتر انداز کے اندر استعمال کرنے کے اللہ نے کہا ہے۔ کوئی خود ساختہ جوگی بننا اور وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ہمارے یہاں پہ ملنگ بن جانا، یا اس طرح کی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بالکل دنیا سے کٹ آف ہو کر رہبانیت اختیار کرنا، تو اس رہبانیت کو اللہ نے ختم فرمایا ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ پہلے سے جو عیسائیوں نے خود ساختہ رہبانیت اختیار کرتے تھے اس کو ختم فرما کے اللہ نے ایمان والوں کے لیے اوپن میرٹ دیا کہ آؤ میری اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھی چیزیں بھی کھاؤ، اچھی چیزیں استعمال بھی کرو، اور اس کو میں نے حرام نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ پیارے ان کو بتاؤ، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ اچھی چیزیں استعمال کرنا، کھانا پہننا، ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہوئی ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے اس کے اندر ایک سہولت اور آسانی یہ کی کہ ایمان والوں کے لیے بھی دنیا کے اندر اللہ نے اس کو روکا نہیں۔ جو ایمان نہیں لائے اور جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اللہ نے ان کے لیے بھی یہ چیزیں روکی نہیں ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں خالصتاً یوم القیامہ، قیامت والے دن صرف یہ ساری اچھی چیزیں، خوبصورت چیزیں، پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں، یہ ساری کی ساری قیامت والے دن تو صرف ہوں گی ہی ایمان والوں کے لیے۔ دنیا میں بھی یہ استعمال کریں، لیکن قیامت والے دن اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہی رکھا ہی صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو کوئی بھی جتنا ایمان والا، تقوی والا، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، وہ اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرے گا، اللہ کی دی ہوئی تمام سہولتوں کو استعمال کرے گا، اور اس میں چاہے رہائش کی شکل ہو، چاہے سواری کی شکل ہو، چاہے کھانے کی شکل ہو، چاہے لباس کی شکل ہو، جتنی بھی شکلیں انسانیت کے لیے اللہ نے ان کے لیے پیدا کی ہیں، خوبصورتی کے لحاظ سے ہو یا کھانے پینے کے لیے، ساری چیزوں کو اللہ کہتا ہے میں نے کوئی حرام نہیں کیا کسی کے اوپر۔ تو یہ جو رہبانیت والا سٹائل ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آیا، ہمارے ان کو راہب کہتے تھے، آج بھی عیسائیوں کے اندر وہ نن جو ہوتی ہیں گرجوں کے اندر، وہ جی کیا کہتے ہیں لباس، انہوں نے ایک قسم کا لباس پہننا ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی ساری شادی نہیں کرنی ہوتی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے خود ساختہ اپنے لیے بنائی، اللہ نے ان سب کو ختم فرما دیا ہوا ہے۔ مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم اپنی آیات کے ذریعے سے جاننے والے، علم رکھنے والوں کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اس لیے اب آپ کے سامنے یہ ساری بات آ گئی، ہمارے مسلمانوں کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اختیار کر کے بندہ کہے جی یہ بڑا تقوی والا ہو گیا، بڑا اللہ والا ہو گیا ہے، یہ چونکہ کچھ کوئی بالکل اچھے کھانے نہیں کھاتا، اچھے لباس نہیں پہنتا، اچھی سواری استعمال نہیں کرتا، اپنے آرام کے لیے کیا کہتے ہیں کوئی اچھے لگژری بیڈز اور چیزیں استعمال نہیں کرتا، تو یہ اللہ کہتے ہیں ہم اسلام میں، دین میں اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔
تو یہ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے ساری چیزیں نفصل الآیات، میں نے اپنی آیات ایسی قوم کے لیے بتائی ہیں جو علم رکھے، سمجھے، سمجھ بوجھ رکھے، ان کو میں نے یہ سارا کچھ بتایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں شمار فرما دے۔ لہذا خود ساختہ رہبانیت ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہندو جوگی جو ہوتے ہیں مندروں کے اندر، اور عیسائی اپنے گرجوں کے اندر، اور اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ملانگا آ گئے، اور اسی طرح جو خانقاہیں کے اندر بالکل جی اپنے آپ بڑی سادگی کی شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے سادہ ہیں۔ اس سادگی کا اللہ نے کہا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں کھاؤ، استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کل، اے پیارے ان کو بتاؤ، انما، اب میں بتاؤں، اللہ کہتا ہے کہ جو حرام ہونے والی چیزیں، جو حرام میں نے چیزیں حرام کی ہیں وہ ہے کیا؟ اللہ پاک کہتا ہے کل، آپ ان کو بتا دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، اللہ کہتا ہے میں بتاؤں ان کو بتاؤ کہ میرے رب نے حرام کیا کیا ہے، فحش اور فحاشی اور جتنی بھی بے دینی اور اللہ کی نافرمانی کی ساری چیزیں اللہ کہتے ہیں میں نے حرام کی ہوئی ہیں۔ ما ظاہرہ منہا و ما بطن، چاہے وہ چھپی ہوئی فحاشی اور بے دینی ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں اس کی اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے حرام کیا ہے۔ وہ اوپر میں نے حرام نہیں کی تھی چیزیں، کھانے پینے کی، استعمال کی چیزیں اور جتنی ساری نعمتیں ہیں ان کو حرام نہیں کیا، جو میں نے حرام کیا ان کو سمجھ لو۔ انما حرم ربی الفواحش ما ظاہر منہا وما بطن، کہ تیرے رب نے تو فحاشی والی ساری اعمال کو حرام کیا ہوا ہے۔ ما ظاہر منہا وما بطن، چاہے وہ چھپی ہوئی شکل ہے اس کی، چاہے کیا کہتے ہیں وہ اس کی وہ کوئی بھی شکل ہو، چھپی ہوئی ہو چاہے ظاہر والی ہو، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو حرام کیا ہے۔ اور فرمایا والبغی، اور سرکشی، اللہ کی نافرمانی میں بغاوت کرنا، ڈینائی کرنا، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے، جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے حرام کیا ہے۔ بغیر الحق، بلا وجہ نافرمانی اور بغاوت کرنا، کہ ایسے اللہ کے حکموں کو توڑنا جیسے اس کو کسی کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں نے حرام کیا ہوا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں بتاؤں اور کیا حرام کیا میں نے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں نے حرام کر دیا ہوا ہے۔ اور اس شرک کو بہت سارے لوگ اس کے لیے جسٹیفیکیشنز، اس کو صحیح جائز کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں شرک کے بارے میں ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ ایسا شرک کرنا جس کے بارے میں اللہ نے کوئی بات نازل ہی نہیں کی، کچھ کہا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ اس بات کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس شرک کے عمل کو کر رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسی بات کہنا، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ بات کہنا جو اللہ کے بارے میں جو تم خود بھی اچھی طریقے سے نہیں جانتے کہ وہ اللہ نے بات کہی کہ نہیں کہی۔ اس سلسلے میں پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمارے موجودہ الیکٹرانک میڈیا دور کے اندر ہمارے واٹس ایپ کے اوپر، ہمارے کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، ہمارے کیا کہتے ہیں انسٹاگرام اور جتنے بھی ٹویٹ وغیرہ کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ کا نام لے کر بیان کی جاتی ہیں۔ اب یہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس بات کے پیچھے قرآن کی آیت موجود نہیں وہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ جس بات کے پیچھے قرآن مجید کی آیت موجود نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی اس کے اندر چیزیں بہتر نظر آ رہی ہوں، لیکن اللہ کے الفاظ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ اللہ نے کوئی چیز جو ہے نہیں نازل کی ہوئی۔ اب کوئی بندہ ایسی بات، اخلاقیات والی بات واٹس ایپ کے اوپر خوبصورت سا واٹس ایپ بنا کے اور اس کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو نسبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، جس کے بارے میں نے کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی سند نازل ہی نہیں کی ہوئی،
اور لوگ اس کو میری طرف منسوب کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس بات کو اللہ نے قرآن میں نازل نہیں کیا وہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ موجودہ دور کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بہت ساری باتیں نسبت کر کے کہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن سے کنٹراڈکٹ ہو، کہ قرآن نے تو وہ بات کہی نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں، ایسی بات کوئی نہیں۔ ہاں، جو قرآن مجید نے بات کہی، جیسے پیچھے ہم نے آیت کے اندر ابھی پڑھا کہ حرم ربی الفواحش، فحاشی کے بارے میں اس کی ڈیٹیلنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نسبت کی باتیں آ سکتی ہیں، کہی جا سکتی ہیں، لیکن جو بات بالکل قرآن نے جس کو ذکر نہیں کیا اس کو کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہی باتیں کہی ہیں جو اللہ نے ان کو وحی کی ہیں، اور انہوں نے من عن پوری کی پوری وحی جیسے اللہ نے ان پر نازل کی آگے پہنچا دی، اور وہ جو وحی نازل ہوئی ہے وہ قرآن کی شکل میں الحم شریف سے لے کے والناس تک، ان بٹوین سارا کچھ آ گیا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرمانے والی کل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے اس کی ایک معین مدت مقرر کی ہے، بس جب اس کا وقت آ جاتا ہے پھر ہمارا نظام یہ لا یستاخرون ساعتا، پھر اس کے اندر تاخیر ایک ساتھ، ایک ذرا سی اس کے اندر تاخیر نہیں کی جاتی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی اس سے پہلے اس کو ان کا اجل آتی ہے، آخری وقت آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز ہماری طے شدہ ہے، اور اس میں نہ پہلے نہ بعد میں، نہ لیٹ نہ جلدی، دونوں صورتوں کو کنٹرولڈ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس بات کہ ہر انسان کا زندگی موت کا نظام طے شدہ ہے اور اس کا وقت مقرر ہے، کوئی بندہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے مر نہیں سکتا، اور کوئی بندہ اپنے وقتہ مقرر سے پیچھے رہ نہیں سکتا۔ جو وقت جس کے لیے طے ہو گیا ہے وہ اس وقت میں جائے گا، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں۔ تو لہٰذا موت کے بارے میں بالکل ہماری ویو کلیئر ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے وہ پکا ہے، اس کے اندر کمی بیشی کی کوئی شکل نہیں ہے، وہ اسی وقت پر ہی آئے گا۔ تو اللہ ہمیں اس بات کا یقینی سے فرما دے۔ آگے اللہ پاک فرما دے پھر اسی طرح یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اے بنی آدم اس بات کو سمجھ لو کہ جب تمہارے پاس میرے بھیجا ہوا رسول آ جائے اور وہ کیا کرے، منکم وہ بھی تم میں ہی میں سے، اور پھر یقصون علیکم آیاتی، اور وہ میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائے۔ اب اس صورت میں کیا کہنا، فمن اتقى، بس جو کوئی بھی اللہ کی اس صورت میں نافرمانی سے بچ گیا، من اتقى کا مطلب ہے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، کہ جو اللہ نے آیات نازل کی ہیں اب اس کا انکار نہیں کرے گا، اس کے مطابق چلے گا اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش پوری کرے گا۔ اللہ کہتا ہے فمن اتقى، جس کسی نے بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس پھر جس شخص نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ کہتے ہیں میری طرف سے بشارت ہے، گارنٹی ہے کہ کل قیامت والے دن اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی حزن ہوگا،
کہ اسے کوئی کسی غم اور پریشانی، اللہ پاک اس کی ساری قسم کے غم اور پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ جو کوئی بھی فمن اتقا، جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، وہ اصلح، اور جتنی بھی اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں تھیں دین کے لحاظ سے، اللہ کے حکمات کو پورا کرنے کے لحاظ سے، ان کے اندر اس نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی حزن ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی بس توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے تمام احکامات کو پورا کرنے کی نیت اور ارادہ کریں، اور جیسے جیسے پتہ چلتا جائے اس کو پورا کرتے ہی جائیں۔ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، پینڈنگ نہیں کیا جا سکتا کسی صورت میں۔ جو اللہ کا حکم آ گیا ہے اسے ہر حال میں اس کے ڈیو ٹائم پہ پورا ہی کرنا ہوگا۔ جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، اسے اس کے وقت پر ہی ادا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ٹھیک ہے جی ابھی تو بڑی مصروفیت ہے، ابھی کاروباری مصروفیت ہے، ابھی کیا کہتے ہیں ہمارا اور بڑے معاملات ہیں، تو لہٰذا ہم نماز کو بعد میں ادا کر، نہیں نہیں نہیں، جو اللہ نے حکم دے دیا اس کو پورا کرنا، اور 100% پورا کرنا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں ایسی صورت میں میری طرف سے گارنٹی ہے اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اس کے کوئی حزن ہوگا، نہ اسے کوئی ڈر ہوگا، نہ اسے کوئی پریشانی ہوگی قیامت والے دن۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، پہلی پچھلی آیت کے اندر اللہ نے کہا جو میری آیات کو پورا کرنے اور آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہو، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ دوسری اس میں اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا، نہ بات کو ماننا، واستکبروا، اور تکبر کیا، عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ جل شانہ کی آیات کو، واستکبروا، اور تکبر کیا، عنہا، ان آیات کے اوپر عمل کرنے سے، تکبر کیا، انکار کیا۔ تکبر کرنا ہمارے پاکستان کے اندر، اردو کے اندر تکبر کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید نے جس کو تکبر بولا ہے وہ ہے اللہ کے حکم کو نہ ماننا، تکبر ہے۔ وہ بڑا شخص متکبر گنا جاتا ہے جو اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے۔ تو جیسے نماز کا نہ پڑھنا یہ تکبر ہے۔ ایک سجدہ نہیں کیا تھا شیطان نے، ابلیس نے، تو اللہ نے اس کو کہا کہ تتکبر، تو نے تکبر کیا ہے میرے حکم کو نہ مان کر۔ ایسے ہی آج کے دور میں جو کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کی نگاہ میں تکبر کر رہا ہے، متکبر شخص ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے سارے اہل و یار اور کیا کہ تمام ایمان والوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو نہ چھوڑیں، بلکہ اس ہر حکم کو پورا کریں، ورنہ اللہ کی کتابوں میں وہ تکبر گنا جاتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا، اللہ کہتے ہیں پھر جو میرے حکم کو نہیں مانتے، میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ میری کتابوں میں تکبر کرنے والے ہیں۔ اور پھر ان کا ٹھکانہ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو بات اللہ نے نہیں کہی اور وہ کہے کہ یہ اللہ نے کہی ہے، یا او کذب بآیاتہ، یا پھر اللہ جل شانہ کی آیات کا انکار کرے یا اس کو جھٹلائے۔ یہ دونوں لوگ برابر ہیں۔ پہلا شخص وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ کر نسبت کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے بات کہی ہے، دوسرا وہ جو اللہ کی آیات اس کے سامنے آ گئی، اللہ کا حکم اس کے سامنے آ گیا تو پھر وہ اس کو جھٹلا رہا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا، عمل پیرا نہیں ہو رہا۔
अल्लाह अल्लाह कहते हैं उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, यही वो लोग हैं जिनके नसीब में उनका हिस्सा जो किताब में लिखा हुआ है उनको मिल जाएगा। और फिर होगा क्या, हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़ौनहुम, फिर यहाँ तक कि फिर हमारे भेजे हुए रसूल यानी कि हमारे फरिश्ते वो आएंगे और उनके ऊपर मौत को नाजल करेंगे, उनके ऊपर मौत तारी करेंगे। हमारे भेजे हुए रसूल यानी कि जो रूह और बंदे की जान निकालने वाले आते हैं, अल्लाह कहते हैं फिर होता क्या है, हत्ता इज़ा जाअत रुसुलुना यतवफ़ौनहुम, फिर हमारे भेजे हुए रसूल उस शख्स के ऊपर मौत तारी करते हैं। फिर वो एक सवाल करते हैं फरिश्ते, क्या कहते हैं, कौलू ऐनमा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह वो कहते हैं, इस मरने वाले को कहते हैं कि ऐनमा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, कहाँ हैं वो सारे के सारे जिनको तुम अल्लाह के अलावा अपनी हाजतों ज़रूरतों के लिए पुकारा करते थे, जो तुम्हारा ये गुमान था कि ये हमारी मदद करते हैं, हमें हेल्प आउट करेंगे, जब हम मरने लगेंगे तो हमारे क्या कहते हैं वो हमारे आकर उस वक़्त हमारे लिए आसानियाँ कर देंगे। वो सवाल करते हैं क़ालू ऐन मा कुंतुम तदून मिन दूनिल्लाह, इसके बाद इसके ऊपर वो मरने वाला और मरने वालों के लिए जमा का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, क़ालू दल्लू अन्ना, इस पर वो मरने वाले आगे से ये जवाब देते हैं, वल्लु अन्ना, वो सारे गुम हो गए, नजर नहीं आ रहे, कोई हमारे पास आ नहीं रहा इस वक्त, मौत के वक्त हमारी इस मौत की सख्ती को दूर करने के लिए। इसके जवाब में फरिश्ते ये कहते हैं, वह शाहिदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, अब तुम इस बात की गवाही दो, इसको विटनेस करो अपनी जानों के बारे में, अन्नहुम कानू काफिरीन, कि तुम सारे के सारे काफिर थे, अल्लाह की ज़ात का इनकार करने वाले थे, उसके अहकामात के ना मानने वाले थे। वो मरने से पहले उनसे गवाही लेके उसकी जान निकालते हैं। तो अल्लाह पाक हमें इस बात की समझ नसीब फरमा दे। इस सिलसिले में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए सिर्फ अल्लाह की तरफ अपनी निस्बत रखेंगे और अल्लाह ही की ज़ात के ऊपर अपना तवक्ल करते हुए अल्लाह के अहकामात को पूरा करेंगे। वरना ये अल्लाह ने मौत का मंजर बयान किया है यहाँ पर कि मौत के वक़्त जो मरने वाला है उसकी क्या कैफियत होती हैं और फरिश्ते क्या सवाल जवाब करते हैं, उसको अल्लाह ने यहाँ नकल किया है। तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि वो सवाल जवाब होता है और उस सवाल जवाब के अंदर चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये पूछा जाएगा हर बंदे से, हर ईमान वाले से भी और काफर से भी। तो जो कोई भी अल्लाह के अलावा गैरों को पुकारता होगा, अल्लाह के अलावा दूसरों के ऊपर उसका इत्मीनाद होगा, वो फिर जवाब नहीं दे सकेगा, वो कहीं एक ही जवाब होगा, कौलू दल्लू अन्ना, कि वो तो सारे के सारे चले गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, आज मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा, आज मैं मरने के आखिरी लम्हात में हूँ और मुझे कोई किसी ने आके बचाया ही नहीं कि कोई मौत से बचा लेता या मौत की सख्ती से बचा लेता। इस पर वो फरिश्ते उसके गवाही रिकॉर्ड करते हैं। क्या कहते हैं, वह शाहिद हो, तुम इस पर गवाही दो, अला अनफुसिम, अपनी जानों के ऊपर, अन्नहुम कानू काफिरीन, कि तुम सारे के सारे लोग इनकार करने वाले थे। तो अल्लाह जल्ला शानू हमें इस बात का यकीन नसीब फरमा दे। इंशाल्लाह जो कहा सुना गया इसको अल्लाह कबूल फरमाए, कहने सुने में कमी कोताही रह जाती है, अल्लाह वो माफ़ फरमा दे। और इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।